بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی کو بچانا چاہتے ہو تو جو چیزیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ گھر میں ایسی چیزوں کو کبھی نہیں رکھنا کہ جو آپ کا سارا پیسہ، ساری کی ساری دولت کو پانی کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ اپنی کمائی کو بچانا چاہتے ہیں تو آج آپ نے یہ کام کر لینے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یقین مانیے کہ آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا، آپ کی محنت کی، حق حلال کی کمائی ہوئی روزی بھی بچ جائے گی، گھر میں برکت ہی برکت آنا شروع ہو جائے گی اور ہر طرح کی فضولیات سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، خوشی اور خوشحالی گھر سے ختم ہو جاتی ہے، انسان قرضوں کے نیچے دب کر رہ جاتا ہے جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایسی بڑی غلطیوں کے بارے میں آج بتانے جا رہا ہوں جو کسی بھی شخص کو پائی پائی کا محتاج بنا سکتی ہیں۔ کئی بار انسان کو اپنی چھوٹی سی غلطی کی بڑی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے اور یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مشکل حالات پیدا کر دیتی ہیں۔ جب تک ہم نے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا نہ شروع کیا تو کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے، کبھی اپنی کمائی کو نہیں بچا سکتے۔ اگر یہ غلطیاں کرتے رہے تو سارے کا سارا پیسہ، ساری کی ساری کمائی جو ہے وہ پانی میں بہہ جائے گی۔ آپ نے جتنا بھی کمایا ہوگا وہ ایسے ہاتھوں سے نکل جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سے ایسے کام ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری کمائی پانی کی طرح بہہ گئی، راکھ بن کر اڑ گئی۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اپنی امت کا خیال ہے کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، مگر آج ہمیں دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، کسی طرح ہماری دنیا اچھی ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، قبر کی کوئی فکر نہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، روز محشر کی کوئی فکر نہیں جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ بچا جائے۔ اس دنیا میں ہر امیر غریب قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور مبتلا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر حوصلے کے ساتھ برداشت کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی غریب ہوں، جب بھی کسی غم میں مبتلا ہوں تو فکر نہ کیا کریں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر مارے پھرتے رہتے ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کھانے کے دوران جو کھانا بچا دیتے ہیں، دسترخوان پر جب بیٹھے ہوتے ہیں تو کھانے کی رزق کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ جتنی انسان کو بھوک ہو اتنا ہی پلیٹ میں ڈالنا چاہیے، اتنا ہی برتن میں ڈالنا چاہیے۔ ہم لوگ حد سے زیادہ برتن میں ڈال دیتے ہیں اور جب بھوک مٹ جاتی ہے تو وہ آدھے کا آدھا بچا ہوا کھانا بچا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا باہر کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، جس کی حد سے زیادہ بے قدری ہوتی ہے۔ جو لوگ کھانا کھاتے وقت چھوڑ دیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، آدھا کھا لیتے ہیں، اکثر شادیوں ولیموں میں ایسا دیکھتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے وہ بے برکتی کی وجہ بنتی ہے۔ کبھی بھی اپنے گھر میں بچا ہوا کھانا باہر کوڑے میں مت پھینکیں، صرف اتنا کھانا استعمال کریں جتنا آپ کو چاہیے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، کیونکہ جب آپ کھانا زیادہ ڈال کر آدھا کھا لیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے تو ایسا کرنا گھر میں بے برکتی کی وجہ بھی بنتا ہے، رزق اور دولت کو گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اس ایک بڑی عادت کی وجہ سے غربت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بڑی جو وجہ ہے جو ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کھانے والی جگہ پر
हम अपने जूते अपनी चप्पल लेकर आ जाते हैं। खासकर किचन के अंदर कभी भी अपने जूतों को अपनी चप्पल को मत लेकर आएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमने वाशरूम की अलग चप्पल जूते रखे होते हैं और कभी कभार वही जूते पहनकर हम किचन में दाखिल हो जाते हैं, घर में दाखिल हो जाते हैं, जो कि नहुसत का, बेबरकती का एक बहुत बड़ा सबब बनता है। कभी भी अपने जूते किचन के पास लेकर मत आएं, क्योंकि वहां पर रिस्क पड़ा होता है, खाने पीने की अशिया पड़ी होती हैं, जो कि बाद में नहुसत का, बेबरकती का बायस बनती हैं। उसके बाद जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लोग कचरे के लिए इस्तेमाल होने वाले कूड़ेदान को घर के बाहर या दरवाजे पे रख देते हैं। घर में जितना भी आपका सफाई करने के बाद कूड़ा इकट्ठा होता है, कभी भी उसको अपने घर के जो मेन आपका गेट है, मेन दरवाजा है, उसके पास कभी मत रखें। बहुत सी ख्वातीन ये बड़ी गलती करती हैं कि सारे घर का कूड़ा इकट्ठा करके उसको अपने मेन गेट, मेन दरवाजे के पास ही रख देती हैं, जो मेन चौखट होती है वहां पर लाकर रख देती हैं। ऐसी गलती करने से घर से नहुसत नहीं जाएगी, घर में बेबरकती पैदा होती रहेगी, और जब घर में बेबरकती पैदा होगी, नहुसत पैदा होगी, तो जितना मर्जी आप कमा लें, आपकी कमाई का भी पता नहीं चलेगा और घर में आने वाले रिस्क का भी पता नहीं चलेगा। ये एक ऐसी गलती है जो अमीर को गरीब बना सकती है। इसलिए घर के दाखिली दरवाजे को हमेशा साफ रखें। यहाँ कूड़ेदान को रखना कभी ना भूलें। बाहर का जो आपका मेन दरवाजा है वहाँ पर कूड़ेदान को आपने कभी नहीं रखना। एक और बड़ी आदत जो अक्सर ख्वातीन करती हैं वो ये है कि जब भी किचन में खाना बनाती हैं, जब भी घर में झाड़ू लगाती हैं, जब भी कपड़े धोती हैं, तो वो अपने सर को नहीं ढांपती। इस आदत का खास ख्याल रखें। जो ख्वातीन ये काम करते वक्त अपने सर को ढांप कर करती हैं, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, झाड़ू लगाते वक्त अपने सर को ढांप कर रखती हैं, यकीन माने उस घर से कभी बरकत खत्म ही नहीं होती। अगर उसका शोहर थोड़ी कमाई भी कर रहा है तो उसमें इतनी बरकत पैदा हो जाती है कि ऐसे लगता है जैसे वो लाखों की कमाई कर रहा है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए और ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी कमाई को बचाना चाहते हैं तो इन आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें। आपके कारोबार में, आपकी कमाई में भी खूब इजाफा होगा और तरक्की होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।